آخری بات سورہ حمد کے بارے میں یہ کرنی ہے اور اس سورت کے اختتام کو ہم جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ روزانہ جو ہے یہ نماز میں ہمارے لیے فرض نمازوں میں اور واجب نمازوں میں سب پر واجب ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور سارے مسلمان نماز میں سورہ حمد کو پڑھتے ہیں۔ سورہ حمد جو ہے یہ بہت اچھے انداز کی ایک دعا ہے، یعنی دعا ہے جس میں خدا کریم نے اپنی رضایت اور اپنی بندگی کا پروانہ یا انعام کا پروانہ دینا ہے۔ صراط مستقیم یعنی انعام، انعام کا پروانہ مانگا گیا ہے اس میں۔ تو یہ جو دوسری صورت ہوتی ہے قرآن نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہماری فقہ میں دوسری صورت پوری صورت پڑھنی چاہیے، چاہے چھوٹی صورت ہو چاہے بڑی، تو پوری صورت پڑھنی چاہیے سورہ حمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں۔ تو دوسری صورت یوں سمجھیں کہ اس پہلی صورت کا جواب ہوتا ہے۔ دعا کے بارے میں ایک اور مقولہ موجود ہے، ائمہ کی طرف سے ہی نقل ہوا ہے کہ دعا جو انسان کرتا ہے، جو بھی دعائیں ہیں، یہ قرآن سائد ہے۔ قرآن سائد یعنی جو قرآن اوپر جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، ہوتی وہ بھی بات یہی ہے، بندگی اور خدا کی بات ہوتی ہے، بندگی اور اس کی معبود کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جاتی ہے کدھر؟ ادھر۔ اور قرآن کون سا ہے؟ قرآن نازل ہے، قرآن نازل ہے، یہ جو کلام الہی ہے قرآن نازل ہے، اور دعائیں جو ہماری ہوتی ہیں وہ بھی وہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا ہوتی ہیں؟ قرآن سائد یعنی جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو سورہ حمد جو ہے وہ ہماری دعا ہوتی ہے جو ہم اللہ کی طرف پیش کرتے ہیں، اور جو اگلی صورت ہوتی ہے وہ جواب ہوتا ہے اس کا۔ اس لیے اگر کوئی خاص مقصد کے لیے، کوئی خاص اس کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو آپ وہ والی صورت آگے اس میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے مقاصد جو ہے نا وہ خدا کریم حل کرتا ہے۔ جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے، حمد میں مانگی گئی ہے، تو آگے سے خدا کریم مثال کے طور پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے جواب میں خدا کی طرف سے یہ جواب لینا چاہ رہے ہیں کہ وہی کافی ہے، سب کچھ کرنے کے لیے وہ کافی ہے، جو مانگا گیا ہے وہ واقعاً وہی ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہ دینے والا ہے، اور وہ دے گا۔ استعانت بھی اسی سے، عبادت بھی اسی کی، اور ربوبیت بھی اسی کی، حمد بھی اسی کی، تمام چیزیں اسی کی۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں ہوں نا، قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مانگی ہوئی دعا ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو اس کو جواب کے طور پر سمجھا جائے، اس کی طرف توجہ رکھیں کہ جب آپ پہلی صورت میں دعا مانگتے ہیں تو دوسری صورت میں وہ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ جیسے وہ خدا کریم کی طرف سے کیا ہے؟ جواب ہے۔ جب یہ آپ نے مانگا تو ادھر سے کہا قل، کہہ دے قل هو اللہ احد، بس وہی ہے جو پوری کرنے والا ہے، وہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، ایک ہی ہے اللہ الصمد، اور اس میں کسی قسم کی کسر اور نقص بھی نہیں ہے، وہ ہر حوالے سے پیڈا ہے، پکا ہے، مستحکم ہے، اور سارے کاموں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ہر چیز جانتا بھی ہے، قادر بھی ہے، کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ اب جب آپ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ پہلا جملہ ہے دعائیہ، اور دوسرا ذکر ہے جوابیہ، اس کو اسی انداز میں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں بھی بہت بہتری آئے گی، اور آپ پھر صورت سلیکٹ کر کے پڑھیں گے۔ ایسے ہی بس بھئی یہ چھوٹی صورت ہے پڑھیں گے، کوشش نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اگر آپ کسی
شر میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت میں، مشکل میں ہیں، تو پھر آپ اگر اعتقادی اور ذہنی اور سوچ کی اور نفسیاتی مشکل ہے تو سورہ والناس پڑھیں گے، اور اگر آپ کی کوئی مادی اور دوسری جو جسمانی اور مادیات جسم سے مربوط کوئی بھی یا دنیا سے مربوط کوئی بھی چیز فزیکی جسے کہتے ہیں، تکوینی کوئی مشکل ہے آپ کی، ہاں تکوینی اور کونی مشکل ہے، تو پھر آپ سورہ فلق پڑھیں گے، حمد کے بعد وہ سورت پڑھیں گے تو آپ کی وہ مشکل انشاءاللہ باذن اللہ حل ہوگی۔ لیکن حمد کو بھی پھر توجہ سے پڑھیں اور دعا کر کے پڑھیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر جواب کو بھی جواب کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ مشکل آپ کی حل ہوگی۔